بہرحال میرے ذہن کے اندر نہیں رہا، آج اتفاقاً بات ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ اس طرح کے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے بعض اداروں نے اس طرح کیا ہے کہ میرا حسن ظن اور گمان یہ کہ ان کی نیت یہی ہوگی کہ اللہ رسول کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں، تو اس اچھے جذبے کے تحت انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ پاک اور اولیاء اللہ، ان کی سیرت، ان کی جو زندگی ہے، زندگی کے جو معاملات ہیں، تاریخ اسلامی کے اندر پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات ہیں، تو ان کو فلم کی صورت کے اندر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا صحابہ پاک ہوں، تو ان کی زندگی کو ڈرامائی شکل کے اندر، ڈرامے فلم کی صورت کے اندر، مووی کی صورت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارا جو نیت ہے وہ اچھی ہے، اگرچہ یہ کام جائز نہ بھی ہوا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے یہ بات کریکشن کر لیں کہ انما الاعمال بالنیات کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ کوئی برا الٹا سیدھا کام آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ اس طرح تو طالبان بھی یہی دلیل پیش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود کش دھماکے جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت اچھی ہے کہ ہم خود کش دھماکے کریں گے تو عالمی جو برادری ہے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی، ہم اپنے پھر ان کو کہیں گے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، آپ ہمیں یہ حقوق دیں تو ہم آپ کے عملے نہیں کریں گے یا تباہ نہیں کریں گے مختلف عبادات کو، جو مختلف کنیسیں ہیں، جو گرجا گھر ہیں، اسی طریقے سے اور جگہ ان کو ہم تباہ نہیں کریں گے۔ تو ہماری نیت اچھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق ملیں اور کفر کا زور ٹوٹے اور اسلام کا غلبہ ہو۔ تو وہ دلیل کے اندر یہی آیت پیش کرتے ہیں، انما الاعمال یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں، اور یہ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم یہ کہ ایک جائز کام جو ہوتا ہے نا، اس نے نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، وہ کئی درجے اس کی افادیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ یعنی اعمال کا جو ثواب ہے نا، تو اجر و ثواب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بھی دے کے آگے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب میں یہاں سے ساتھ ہی میری خالہ کا گھر ہے، تقریباً بس ایک ہی گلی یہ پار کرنی پڑتی ہے، یہ ساری ایک ہی زمین ہے، گھر تک ہمارے اپنی گھر ہیں، بس ایک گلی ہے، پار کریں اور اس تک چلا جاؤں۔ اب میں یہاں اپنے کمرے سے اٹھتا ہوں، اس خالہ کے گھر تک جاتا ہوں، ہو کے آگے ہوں، اٹھ کے بیٹھ کے آگے ہوں، اس کا مجھے کوئی ثواب بھی نہیں ملا، اگرچہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں گیا ہوں آیا ہوں، کوئی اس کا ثواب مجھے نہیں ملا۔ لیکن اگر یہ میں اچھی نیت کر لوں، مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلتا ہوں اور میں یہ نیت کرتا ہوں میں خالہ کے گھر جاؤں گا، خالہ کی عیادت کروں گا، تو رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے رزق اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو صلح رحمی کی نیت میں کر لوں، اسی طریقے سے کوئی بیمار راستے میں ملے اس کی عیادت کی نیت کر لوں، راستے میں کوئی ملے گا اس کو سلام کروں، تو یہ دیکھیں نا سفر تو اسی طرح یہ 2 قدم میں نے پہلے بھی اٹھائیں، اب اس نیت کے ساتھ اٹھائیں تو یہ سفر نور علی نور ہو گئے۔ تو اب یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جائز کام کے اندر جو نیت ہوتی ہے اس کی افادیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازوات مقدسہ ہیں تو ان کو تو کسی صورت کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ وہ بے مثل ہستی ہیں، تو جب ان کی مثل ہی کوئی نہیں ہے تو کون کس کی شکل ہے اور کس کی صورت ہے کہ وہ اس طرح کے ان کے کردار کو نبھا سکے۔ لہٰذا اس کے اوپر تو مصر والوں کا، جامعۃ الازہر کا اور اسی طریقے سے لبنان کا وہ ادارہ ہے، میرا نام اب ذہن کے اندر نہیں ہے، اور خود جو ہے تو یہ حرمین شریفین سے بھی یہ فتویٰ ان کے آرام کا دیا گیا ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے جو یہ دیا ہے کہ صحابہ پاک کی جو زندگی ہیں تو ان کو آپ فلما سکتے ہیں اور فلمی صورت کے اندر آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں، یہ بعض علماء نے ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے میرے علم کی حد تک۔ بہرحال میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ صحابہ پاک کی زندگیوں کو بھی فلمانا، اگرچہ اس کو قطعی حرام ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ فسق اور گناہ کا کام ضرور ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ
کہ میں نے بھی پھر اس طرح نا کہ جس وقت یہ سوال آیا تھا بہت پہلے کی بات ہے، دی میسج جو مووی تھی اسلام کے اوپر، یہ فتح مکہ تک جو انہوں نے بنائی تھی، وہ میں نے بھی دیکھی۔ اب اس کے اندر دیکھیں نا، یہ عام قسم کے بے روپیہ قسم کے جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کو صحابہ پاک کے کردار کے لیے چنتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ کسی کی داڑھی یہ نہیں ہے، بالکل کلین شیف۔ آپ صحابہ پاک میں کسی کی سیرت میں آپ کو ذکر ملتا ہے کہ وہ کلین شیف ہو، بالکل داڑھی بالکل نو، بعض کی بالکل چھوٹیاں چھوٹی ہیں، بعض کی مونچھوں کی حالت بڑی عجیب ہے، بعض کی پگڑیوں کی حالت بڑی عجیب ہے، بعض کے رہنے سہنے کا وہ انداز انہوں نے بڑے عجیب انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ تو صحابہ پاک کی ازوات مقدسہ وہ ازوات مقدس ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے مطلع القمرین کے اندر، فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ صحابہ پاک خیار امت ہیں۔ عقیدہ طحاویہ والوں نے لکھا ہے کہ اصحاب محمد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ ہیں، تو فرمایا ان کی محبت ایمان اور احسان کی علامت ہے۔ صحابہ پاک کی محبت ایمان اور احسان کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، طبرانی شریف کی روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت سالم ہے نا، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد اپنے بابا حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من حفظنی فی اصحابی ورد علی حوضی، کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے گا تو وہ میرے پاس حوض کے اوپر آئے گا، ومن لم یحفظنی فی اصحابی تو لم یرنی یوم القیامت الا من بعید، اور جو ان کے بارے میں خوشگمان نہیں ہے، اچھا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ روز قیامت مجھے دور سے ہی دیکھے گا، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے نہیں دیکھ سکے گا، میری زیارت سے وہ مشرف نہیں ہوگا، میرے حوض کوثر سے وہ دور ہی رہے گا۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، یہ المعجم الاوسط ہے طبرانی شریف، اور روایت کا نمبر ہے 1025 1025۔ اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ بہرحال چلو، میں کچھ عظمت صحابہ کے اوپر آپ کو لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے کر دی ہیں کہ صحابہ پاک کی جو عظمات قدسی ہیں وہ خیار امت ہیں، آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو ان کے کردار کو آپ کس انداز کے اندر پیش کر رہے ہیں؟ کوئی کلین شیف ہے؟ اچھا، پھر مزے کی بات بتاؤں، اسی دی میسج کے اندر ہی میں نے دیکھا ہے کہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امی ہیں، تو ان کا کردار بڑے عجیب انداز، یہ جدید قسم کی جو انڈین ایکٹرز ہوتی ہیں نا، ماڈل قسم کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے انداز میں ایک جدید ایک لڑکی انہوں نے وہ ان کے کردار کے لیے انہوں نے پیش کی۔ تو یہ باتیں بالکل نامناسب ہیں، بالکل نامناسب۔ دیکھیں نا، یا تو پھر اس طرح کے کما حق کو آپ کام کر سکیں، اور اس طرح تو آپ کر نہیں سکتے۔ کون ہے جو صحابہ پاک کی صورت نورانی صورت، ان جیسی صورت، اور کون ہے جو ان جیسی سیرت رکھتا ہو؟ یہی آپ ایکٹر ہی پکڑتے ہیں نا، یہ جو فلموں کے اندر ڈراموں کے اندر کام کرتے ہیں، جو شوبز کے ساتھ جو شخصیات ہوتی ہیں، پرسنالٹی، انہی کو آپ پکڑتے ہیں نا۔ کوئی اس طرح تو نہیں کرتے آپ، کوئی پیر فقیر بزرگ تو آپ اس طرح نہیں لے کے جاتے نا، انہی لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں، ارگ اور دیر وغیرہ، انہی کو آپ پکڑتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ صحابہ پاک کی زندگیوں کو یا اولیاء اللہ کی زندگیوں کو فلمانا یہ بھی کیا ہے، یہ گناہ ہے اور یہ فسق کا کام ہے، اگرچہ میں اس کو حرام نہیں کہتا، یہ فسق کا کام ہے۔ تیسری بات جو میں یہ دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ان فلموں کا کوئی خاطر خواہ اثر مجھے نظر نہیں آیا۔ دیکھیں، یہ لوگ تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، تفریح کے لیے، وقت گزاری کے لیے، پھر مختلف قسم کے لوگ کمنٹس پاس کرتے ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ دین اسلام کو ایک، اور ان مقدس شخصیات کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ تمسخر بنانے والی بات ہوتی ہے۔ پھر مزے کی بات ہے کہ صحابہ پاک کے بعض ایسے واقعات ہیں نا جو گزر چکے ہیں ان کی زندگی کے اندر، تو ان کا ذکر ہم بلا وجہ اور بلا ضرورت کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ بلا ضرورت بلا وجہ ان کا ذکر ہم کرنا جائز نہیں وہ ایک گزری ہوئی باتیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو معافی عطا فرما دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس وقت وہ کو فلمائیں گے اور وہ پورا آپ ہسٹری پیش کریں گے تو وہ ساری باتیں ان کی جو سابقہ زندگی کی باتیں وہ آپ سامنے لے کے آئیں گے۔ باقی یہاں دی میسج کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ واقعات جو کچھ انہوں نے پیش کیے وہ بالکل صحیح ہیں، یعنی کتب سیرت کے اندر، کتب حدیث پاک کے اندر وہ بالکل موجود ہیں۔ تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہیں پر انہوں نے کٹنگ کی ہے یا واقعہ جس طرح تھا اس طرح انہوں نے خلاف واقعہ بات دکھائی، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں۔ چوتھی بات آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو تصاویر کی حرمت ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یا باقی دیگر جو اس مضمون کی جتنی بھی روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، تو اس سے
کچھ علماء موجودہ دور کے اندر یہ جو کیمرے سے تصویریں بنائی جاتی ہیں یا اسی طریقے سے ٹی وی کے اوپر وہ یہ کردار آپ دیکھتے ہیں لڑکیوں، ان کو تصاویر کے حکم میں ہی رکھتے ہیں اور ان کے اوپر آرام ہونے کا ہی وہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کو وہ جائز نہیں۔ اگرچہ میری جو اپنی ذاتی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ان سے مراد مشرکانہ یعنی ان تصاویر سے مراد جس گھر کے اندر تصویر ہو، ان سے مراد وہ مشرکانہ جذبات کے لیے جو گھر کے اندر وہ مورتیاں رکھی جاتی تھی، اور یہ تصاویر سے مراد یہ کیمرے سے جو بنی ہوئی تصاویر ہیں، یہ اس دائرے کے اندر، اس کیٹیگری کے اندر فال نہیں کرتی۔ یادگار کے طور پر بلا ضرورت پھر بھی نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال اس طرح ہے کہ یہ جو تصویریں نا، تو وہ مجسمے جو مشرکین اپنے گھروں کے اندر رکھتے تھے اور مشرکانہ جذبات کے لیے، اس سے میرے نزدیک وہ مراد ہے۔ بہرحال علماء کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے تصویر کا، تو علماء اس وجہ سے بھی اس کو حرام کہتے ہیں۔ بہرحال وہ وجہ میں نے سامنے نہیں رکھی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ درمیان کے اندر جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں گے نا، اس وجہ سے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہے جس نتیجے کے اوپر میں پہنچا ہوں، صحابہ پاک کی جو ازوات قدسی ہیں ان کے ذکر کو پڑھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیرت مبارک ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں یا اس طرح، یہ اپنے ویسے وہ سیر و تفریح کے لیے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ علم ہمیں حاصل ہو، فلم دیکھ کر ہمیں علم حاصل کریں، فلم دیکھ کر ہمیں اسلام کا تعارف ہو جائے، فلم دیکھ کر ہمیں سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ معلوم ہو جائے۔ یہ میں نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ نا کہ ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہم بیان کرتے ہیں یا کسی بھی مقام کے اوپر حضور پاک کی سیرت، صحابہ پاک کی سیرت اچھے انداز کے اندر دیکھیں۔ آج کل تو یہ جو یوٹیوب ہے، یہ ایک بہترین اکیڈمی اگر آپ اس کو سمجھیں تو اسی میدان کے اندر وہ لوگ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ اب میں خود درس دیتا ہوں، درس قرآن ہوتا ہے جمعرات والے دن، درس حدیث ہوتا ہے بدھ والے دن، میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یہ دیہات کی مسجد ہے چھوٹی سی، عشاء کی نماز کے اندر کتنے بندے ہوتے ہوں گے، تھوڑے سے افراد ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اور چلو میں تو غیر معروف آدمی ہوں، دیہات کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ شہروں کے اندر میں نے ایک دفعہ شہر کے اندر اتفاق مجھے ہوئے رات گزارنے کا، تو میں نے مسجد کے اندر نماز پڑھی، بہت بڑی مسجد ہے اور بہت معروف مسجد ہے۔ تو وہاں پر ایک عالم دین انہوں نے کورس شروع کیا تھا فہم دین کے نام سے، غالباً اس کا اشتہار میں نے خود نیٹ کے اوپر دیکھا تھا۔ تو میں نے دیکھا عشاء کی نماز کے اندر تقریباً 50 60 70 آدمی موجود تھے، لیکن وہ سارے چلے گئے، صرف 5 بندے وہاں پر فہم دین کورس کے اندر، اور انہوں نے اتنی قیمتی باتیں کی، گو کہ میں وطر ہی پڑھ رہا تھا، میں نے اس طرح سنی ہے ان کی گفتگو، بہت مضبوط اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن کوئی جذبہ نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ پھر صبح کی نماز میں نے وہیں پر ہی پڑھی ہے، انہوں نے بہترین درس دیا ہے، غالباً مشکات شریف کا درس تھا، اچھے انداز کے اندر انہوں نے، لیکن لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا، رات کی مجلس جو تھی نا، اس کے اندر صرف 5 بندے موجود تھے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا نماز پڑھ کے، میں نے کہا حضرت کیا؟ کہتا ہے بس جی 4 اور 5 بندے، یعنی ان کی تعداد 10 تک کبھی نہیں پہنچی، زیادہ سے زیادہ 5 ہی اچھے آدمی ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا ذوق ہے، پڑھنا مطالعہ وہ کیا ہے، پس پشت آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے میں کہتا ہوں آپ کچھ مطالعہ ضرور کریں، دن کو ٹھیک ہے آپ مصروف ہوتے ہیں، ہمارا تو کام ہی چلو یہی ہے نا، ہم تو چلو ہم نہ کریں تو ہم تو بے وفائی کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو، چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مسجد نہیں گیا ہوں، یہی میری جا نماز نیچے پڑھی ہوئی ساری نمازیں میں صبح تقریباً 9 بجے قرآن پاک سے فارغ ہوا ہوں، قرآن پاک کی میری اپنی وہ ایک روٹین ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں، تو میں وہاں سے فارغ ہوا ہوں، تو ابھی تک مسلسل ابھی عشاء کے تقریباً 9 بجنے والے ہیں، ہاں بالکل 9 ہو چکے ہیں، میں اسی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں سارا دن۔ یہ میں نے پڑھنا لکھنا اپنے جو میرے معمولات ہیں، میں فتویٰ میں نے لکھا ہے، اپنی کچھ اور مسائل کے اندر تحقیق تھی، میں لگا رہا ہوں 24۔ تو ہمارا تو کام یہی ہے نا، ہم تو نہیں کریں گے تو بے ایمانی کریں گے کہ ہم سے لوگ سوالات کرتے ہیں، جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، درس دینا ہوتا ہے، ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے۔ لیکن آپ لوگ چونکہ بزنس کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بچوں کی وہ معاشی جو پریشانی ہے وہ بھی آپ کو لاحق ہوتی ہیں، تو کم از کم اس وقت آئیں، تھوڑا سا 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ دے دیں کتاب کو۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اس بارے کے اندر میرا یہی فتویٰ ہے، میری یہی رائے کہ صحابہ پاک کی زندگی ہوں یا اولیاء اللہ کی زندگی ہوں، ان کو فلمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہ دیکھیں ارطغرل کا کتنا یہ غلغلہ تھا، ذاکر نائک کی گفتگو میں نے سنی تھی، مفتی حنیف قریشی صاحب کی سنی تھی، مجھ سے بھی سوال اس وقت بھی ہوا تھا۔ بہرحال میں نے ایک قسط آرام ہو اگر میں نے دیکھی ہو تو، بالکل نہیں دیکھی ہے میں نے۔ پھر اور بھی بہت ساری دیکھیں نا، جو فلم بنائی جاتی ہے اس کے اندر اور بھی پھر بہت سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، لازماً اس کے اندر خواتین ہوتی ہیں اور وہ کس طرح ہوتی ہیں، بے پردہ ہی ہوتی ہیں، اور آج کل تو بے پردگی سے بھی بات آگے چلی گئی۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے نا، اس کے اندر کچھ بعض ڈرامے واقعی ایسے گزرے کہ پاکستان کے
جو عوام ہیں تو ان کے اخلاقی تعمیر کے اندر انہوں نے حصہ لیا. بڑے زبردست ڈرامے ہوتے تھے بچپن میں پی ٹی وی کے. تو اس وقت میں دیکھتا ہوں نیوز کاسٹر جو ہمارے زمانے کے اندر ہوتی تھی، یعنی 98 99 کی بات 2000 تک میں بات کرتا ہوں، کہ ان کے سروں کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا، بڑے خوبصورت انداز بسم اللہ پڑھ کے وہ خبریں دیتی تھیں. تو کچھ نہ کچھ وہ مطلب یہ ہے کہ احون البلیتین، وہ جس طرف وہ کہا کہ اصطلاح ہے نا کہ دو بلائیں گلے پڑ جائیں تو آسان کو لے لیں. تو چلو اسی نظریے کے تحت وہ کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، مطلب یہ کہ اچھائی ہوتی تھی اس میں. لیکن ابھی تو جب سے یہ میڈیا کو مشرف صاحب نے آزاد کیا تھا 2004-05 کے اندر، پھر یہ پرائیویٹ چینل کھلیں، تو انہوں نے تو لڑکیوں کو میں کہتا ہوں کہ ایک وہ بالکل ایک ذریعے کاروبار بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف کرے کیا کیا سننے کو ملتا ہے. میں بھی سارا دن یہ نہیں کہ میں کچھ وہ بے ہوش ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں میں بھی میڈیا کے اوپر خبریں آتی ہیں، معاملات سارے دیکھتا ہوں. تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی ہے. بس یہی ہے اس بارے میں معتدل رائے ہماری یہی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. صحابہ پاک اور ان لوگوں کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے. تو فلمی دنیا کے اندر اور فلمی کردار ان کے جو آپ پیش کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی اس طرح کہ